السلام علیکم، میں ہوں بطول راجپوت. آپ دیکھ رہے ہیں ریڈ زون فائلز اور میرے ساتھ فہد حسین صاحب موجود ہیں. وی ہیو گاٹ سم ریئلی انٹرسٹنگ اسٹوریز ٹوڈے. بالکل. آج ہم سب سے پہلے تو شروع کریں گے اس سٹوری سے جو صبح سے ہیڈ لائنز بنا رہی ہے اور میرے خیال میں سب سے وہ انٹرسٹنگ سٹوری ہے. کیا وہ سٹوری کو بننے کا مقصد وہی تھا یا اس کے اوپر کچھ معاملات بگڑ گئے ہیں؟ یہ ذرا بات کریں گے. ذکر ہم کر رہے ہیں مریم نواز صاحبہ یونیفارم پہنا ہے پولیس کا یونیفارم پہنا ہے اور وہ گئی ہیں. سمبولک تھا لیکن اس میں بڑی ڈیبیٹ جو ہے وہ شروع ہو گئی. تو ایک تو اس میں بات کریں گے. پھر اس کے بعد بہت ہی انٹرسٹنگ ہمارے پاس سیگمنٹ ہے بطول محمد زبیر صاحب پاکستان مسلم لیگ نون کے. وہ ایک اہم ترین رہنما تھے، میں تھے کہہ رہا ہوں کیونکہ وہ اب ظاہر بات ہے کچھ ناراض ہیں یا پارٹی ان سے ناراض ہے، بڑا کچھ کہہ رہے ہیں، کھل کے بات کر رہے ہیں. تو آج ہمیں وہ بھی جوائن کریں گے تو ان سے پوچھیں گے کہ ان کی جماعت میں یہ کیا معاملہ چل رہا ہے. اور پھر آخری سیگمنٹ جو ہے میرے خیال میں وہ تو بہت ہی امپورٹنٹ ہے. لوگ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان میں معیشت تھوڑی بہتر ہونی شروع ہو گئی ہے اور ڈیبیٹ ہے، پتہ نہیں ہے کہ نہیں. اگر ہے تو بڑی اچھی بات ہے لیکن کہیں ایسا تو نہیں کہ زیادہ ہائپ ہے. تو آج 3 ہمیں ایسے لوگ جوائن کریں گے جو ہمیں بالکل سیدھی اور کھری بات کریں گے. اور کل ہی پاکستان کی اسٹاک ایکسچینج کی ٹریڈ میں جو پوائنٹس تھے وہ تاریخ کے ہائیسٹ تھے، وہ لٹرلی تھے. بالکل وہ ماننا پڑے گا. تو یہ سارا کچھ کیا ہو رہا ہے؟ معاملات سنبھل رہے ہیں، مہنگائی کم ہونے جا رہی ہے، کیا ہوگا؟ تو اس پہ بھی بڑی ڈیٹیل میں 3 بہت ہی اکمپلشڈ لوگوں سے ہماری بات ہوگی. تو بڑا مزدار ٹائٹ پروگرام ہے. اور لیکن جس طرح سے پروگرام شروع ہونے والے مجھے تو بڑی ایکسائٹمنٹ ہو رہی ہے. ہمیں زنیرہ اظہر جوائن کری ہے، ہماری کالیگ ہیں، پروگرام بھی کرتی ہیں ایک نیوز کے ساتھ. فروہ وحید ہمیں جوائن کریں گی، ویری ڈیئر فرینڈ اینڈ کالیگ. لیکن ہم بات کرنے جا رہے ہیں. بات دیکھیں نا، بات اب ہم نے ان کالیگس کو اس لیے دعوت دی ہے. ہم سمجھنا یہ چاہ رہے ہیں کہ آج صبح سے جب مریم نواز صاحبہ نے جو چیف منسٹر پنجاب ہیں جب وہ گئیں، وہ پولیس کی پاسنگ آؤٹ پریڈ تھی اور اس میں وہ باقاعدہ طور پر انہوں نے پولیس کا یونیفارم پہنا ہوا تھا. اسی طریقے سے انہوں نے وہ اسٹک بھی پکڑی ہوئی ہے جو اور اسی طریقے سے سلوٹ بھی کر رہی تھیں. بالکل. اور اس کے بعد جو کم از کم جو ویژولز ہمارے سامنے آئے ہیں، جو ویڈیو ہم نے دیکھی ہے، بڑی انٹرسٹنگ ہے اور جس طریقے سے وہ گھل مل بھی رہی ہیں. سو آپٹکس کے حوالے سے تو یہ میرے خیال میں اٹ واز اے ویری امپیکٹفل تھنگ. لیکن سوشل میڈیا پہ بڑی تنقید بھی ہو رہی ہے کہ نہیں، ان کو ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا، وردی میں اس طریقے سے جو ہے وہ نہیں پہننی چاہیے وغیرہ وغیرہ. تو آج ذرا پھر ہم نے کہا 2 ہاتھ کریں اور دیکھیں کہ سنیں کہ کیا کہتے ہیں. تو کس سے شروع کریں؟ میرے خیال ہے کہ پہلے تھوڑا سا ہم اپنا ایک شارٹ کمنٹ کرتے ہیں. پہلے میں اینکر بنتا ہوں نا، پہلے میں آپ سے شروع کرتا ہوں. آپ بتائیں آپ کے خیال میں پھر بعد میں اپنا اوپینین دوں گا. یہ جو مریم نواز صاحبہ نے جو آج یہ اس طریقے سے یہ کام کیا ہے، کامیاب رہا، اچھا ہے، ان کو اچھی پبلسٹی ملی، فیل گڈ فیکٹر آیا یا نہیں؟ دیکھیں فہد صاحب، یہ جو پبلسٹی کا لفظ ہوتا ہے یہ تو کسی کو بھی مل جاتی ہے. اگر ہم صرف ان ٹرمز آف پبلسٹی بات کریں، ایکٹرز اور ایکٹریسز کو بھی مل جاتی ہے، ڈانسرز اور کوریوگرافرز کو بھی مل جاتی ہے. تو پبلسٹی میرا خیال ہے صرف اس وقت اس کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ جتنی پبلسٹی عمران خان کے پاس تھی تاریخ میں اتنی کسی کے پاس نہیں رہی. لیکن پاکستان کو فائدہ کیا؟ لیکن پبلسٹی ملی کہ نہیں ملی؟ پہلے تو یہ اسٹیبلش کریں نا. مل گئی، اچھی تھی، فائدہ ہوا ان کو. دیکھیں ایز لانگ ایز شی از سین تو ان کو سیاسی طور پہ تو فائدہ ہے. وہ جو بھی کریں گی وہ شی وانٹس ٹو بی سین، شی از سین. لیکن میں اتنا امپریس اس لیے نہیں ہوں کیونکہ مجھے یہ نہیں چاہیے. اچھا نہیں، لیکن چلے میں آپ سے ایک سمپل سوال پوچھتا ہوں، ان کو یہ کرنا چاہیے تھا یا نہیں کرنا چاہیے تھا؟ مجھے لگتا ہے اس کی ضرورت نہیں تھی. چلیں لیٹس موو آن. زنیرہ، آپ کی کیا اس پہ اوپینین ہے؟ صحیح کیا، اچھا کیا، گڈ اسٹریٹجی، گڈ پی آر، گڈ میڈیا، فائدہ ہوا ہے؟ بطول بات کر رہی ہیں اور سوشل میڈیا پہ دیکھیں بات ہو رہی ہے تو فائدہ تو ہو گیا. اور پی آر از پارٹ آف اے پولیٹیشینز لائف. وہ پی آر کے لیے سب کچھ کرتے ہیں اور ساتھ ساتھ جو انہوں نے ڈیلیور کرنا ہوتا ہے وہ بھی کر رہے ہوتے ہیں. بٹ آئی ہیو اے ویری ڈفرنٹ پوائنٹ آف ویو ہیئر کہ سم ہاؤ یہ جو کانسیپٹ ہے کہ اگر کوئی ہمیں ناپسند ہے تو پھر اس کی ہر چیز ہی ناپسند ہے ہمیں، اور اگر کوئی ہمیں پسند ہے تو اس کی ہر چیز ہی ہم جسٹیفائی کرنے لگ جاتے ہیں. یہ ایک عجیب سا کلچر آ گیا ہے میرے خیال ہے. اور بینگ اے جرنلسٹ آئی تھنک کہ ہر کوئی ہر وقت غلط بھی نہیں ہوتا، ہر وقت صحیح بھی نہیں ہوتا. تو ان کو بلا وجہ ٹارگٹ کیا جا رہا ہے. میرے خیال ہے خاتون ہیں، پہلی دفعہ چیف منسٹر بنی ہیں، اگر کچھ کر بھی رہی ہیں تو ہمیں بھی کچھ ابزارب کرنا چاہیے. صحیح اور غلط میں ہر چیز کو ہم نہیں ڈال سکتے. ناٹ بلیک اینڈ وائٹ آل دا ٹائم. اگر انہوں نے کوئی بہت پالیسی کے خلاف جا کے، رولز کے خلاف جا کے کچھ کیا ہو تو وہ تو نہیں کیا، اس سے کسی کو نقصان ہوا ہو وہ تو نہیں ہوا. تو آئی ڈونٹ نو واٹ دس ڈیبیٹ از اباؤٹ. اچھا، یعنی کرٹیسزم کس حوالے سے یہ آپ کا نقطہ ہے. اب ذرا فروہ سے اوپینین لے لیں. فروہ،
ٹھیک کیا مریم صاحبہ نے, کرنا چاہیے تھا, سکسیسفل میڈیا موو, یا جو تنقید ہو رہی ہے ان پہ وہ جائز ہے؟ اچھا ویسے مجھے السلام علیکم فہد صاحب, آپ کی اسٹریٹجی بہت اچھی لگی ہے, خواتین کو بٹھا کے آپ نے بڑا اچھا جو ہے نا وہ ٹاپک لے کر آئے. میں اپنا اوپینین نہیں دوں گا. نہیں اٹس گڈ, لیکن مجھے دیکھیں, میرا اگر آپ پرسنل اوپینین پوچھیں تو وائی ناٹ, آلریڈی میل ڈومینیٹنگ سوسائٹی ہے یہاں پر. آپ دیکھیں کہ اگر کوئی مرد کچھ کرتا ہے, خان صاحب کے دور میں, خان صاحب جب وزیر اعظم تھے بہت سارا کچھ کرتے تھے ٹاپکس کے لیے, سوشل میڈیا کے لیے, ان کے بھی ایسے ہی فوٹو شوٹ ہوتے تھے, وہ بھی رمضان کے اندر ایسے ہی کھجوروں کی پلیٹ آگے کرتے تھے, تو وہ تو بکتا تھا. تو اگر ایک خاتون نے کر دیا تو اس میں کیا قباحت ہے؟ مطلب ہم اس کو تنقید کا نشانہ کیوں, وائی وی آلویز لوکنگ فارورڈ کہ یہ صحیح ہے, یہ غلط, بڑی کرٹیسزم کرنے والا ہے یا نہیں ہے. اس کو ایک لائٹر موڈ پہ لیں. پہلی بار وہ آئی ہیں پنجاب کے اندر, اور سچی بات تو یہ ہے کہ سوشل میڈیا کا دور ہے, جو دکھتا ہے وہی بکتا ہے. یہ اسٹریٹجی مجھے بتائیں کہ اگر جماعتیں نہیں اگر اپنائیں گی تو پھر میرا خیال سے تو وہ کام کریں گی بھی تو نظر نہیں آئے گا. اور اگر انہوں نے, اور ویسے بھی کیپنگ دیٹ ان مائنڈ, وہ خواتین کی پاسنگ آؤٹ پریڈ تھی, اس میں اگر خاتون نے ریپرزینٹ کر دیا ہے تو مجھے تو بڑا اچھا لگا, مجھے تو بڑا مزہ آیا ان کو دیکھ کے. چلیں, آپ کا نقطہ یہ ہے کہ دکھتا ہے اور بکتا ہے, بہت لوگ یہ تنقید کر رہے ہیں. اب اس میں بطول کا جو ہے وہ ایک نیگیٹو ہے, یہ سمجھ رہی ہیں کہ یہ میرے خیال میں ان کو فائدہ نہیں ہوا. اچھا میں تو اس کو ایسے دیکھ رہا ہوں کہ دیکھیے یہ بات ہو رہی ہے کہ جی وردی کیوں پہنی, تو وردی پہننا کسی سویلین کا, پولیٹیکل لیڈر کا, یہ ایک انوکھی چیز نہیں ہے. اور اگر ہمارے پاس کچھ پکچرز ہیں ہم آپ سے شیئر بھی کر سکتے ہیں کہ بہت سارے ایسے لوگ ہیں, بشمول جو ہمارا ہمسایہ ملک ہے اس کے وزیر اعظم نریندر مودی صاحب, وہ ابھی پچھلے دنوں میں نے فوٹو دیکھی کہ وہ بھی فوجی وردی پہن کر جو ہے وہ میرے خیال میں کسی فوج کا کوئی فنکشن تھا وہاں پہ گئے ہوئے تھے. پھر اور بھی جو پریزیڈنٹ ایردوان ہے ٹرکی کے, وہ بھی یہ کر چکے ہیں. دیگر جو مجھے بلکہ یاد ہے 9/11 کے بعد تو وہ جارج بش جو امریکہ کے صدر تھے, وہ بھی پورا ایئر فورس کا جو ہے وہ یونیفارم پہن کر وہ پہنچے تھے. تو یہ انوکھی بات نہیں ہے, لیکن مجھے یہ لگتا ہے کہ شاید اس سے دیکھیں اور کچھ ہو نہ ہو, مریم صاحبہ نے یہ کر کے آج کی میڈیا سائیکل کو تو ڈومینیٹ کر لیا. میں اور آپ پرائم ٹائم پہ بیٹھ کے یہ بات کر رہے ہیں, دکھا رہے ہیں, ویژولز دکھا رہے ہیں, تو کم از کم میڈیا کے حوالے سے یہ جو بھی ان کا فیصلہ تھا اس سے ان کو وہ پروجیکشن تو مل گئی. اس میں کیا برائی ہے بطول؟ میں بہت رسپیکٹ کر رہی ہوں سب جو میرے کالیگز اوپینین دے رہے ہیں, لیکن مجھے یہ لگتا ہے کہ بہتر ہوتا کہ وہ پولیس یونیفارم پہننے کی بجائے اپنی توجہ اس پہ مرکوز کرتی ہیں کہ وہ بھاول نگر پولیس اسٹیشن کا دورہ کر لیتی, کہ جو ریسنٹلی انسیڈنٹ ہوا ہے شاید وہ تھوڑا کور اپ ہو جاتا اور لوگوں کا اعتماد بحال ہو جاتا, کیونکہ وہ ایک بہت ہی خوفناک واقعہ تھا. بہتر ہوتا کہ وہ پولیس یونیفارم پہننے کی بجائے پاکستان میں جو جیلیں ہیں ان میں اگر 1200 کی کیپیسٹی ہے اور 6-7 ہزار یا اس سے بھی زیادہ قیدی ڈالے ہوئے ہیں, تو وہ جو پولیس یونیفارم پہننے کی بجائے پولیس ریفارمز یا پولیس کے مسائل کو کسی طرح ایڈریس کر لیتی تو میں زیادہ امپریس ہو جاتی. اینڈ جسٹ 1.4 آپ کو پتہ ہے کہ جو انہوں نے اپنے والد صاحب کے ساتھ تندوروں کا دورہ کیا تھا اور جو نوٹیفیکیشن انہوں نے نکلوایا تھا وہ آج اسلام آباد ہائی کورٹ نے معطل کروا دیا کہ روٹی سستی کرنے سے پہلے تندور والوں سے تو پوچھ لیں کہ ان کو وہ آٹا کتنے کا لے رہا ہے. تو مجھے لگتا ہے کہ دے آر سو مچ انٹو کاسمیٹکس اور وہ فزیکلٹی اتنی زیادہ ہے اور پرفارمنس. یہ زنیرہ ایک اچھی لائن دی ہے بطول نے کہ پولیس یونیفارم نہیں پولیس ریفارم, یعنی یہ آپٹکس ہیں, آپٹکس تو زیادہ سیریسلی نہیں لینا چاہیے. یہ تنقید ٹھیک ہے؟ کون کہہ رہا ہے کہ وہ بہاول نگر نہ جائیں, کون کہہ رہا ہے کہ وہ جو پہلے تنور والے ہیں ان سے بات نہ کریں, لیکن دس از اے ٹوٹلی سیپریٹ ڈبیٹ. مطلب لیٹس ناٹ مکس اٹ. اس وقت بات یہ ہو رہی ہے کہ کیا انہیں یہ وردی پہننی چاہیے تھی, اور میں ٹویٹس دیکھ رہی تھی بہت زیادہ تنقید ہو رہی ہے. تو وہ ایک جب آپ اسپیسیفائی کر کے ٹاپک کو یا تو بات کر لیں نا, ٹھیک ہے ہمیں بھی خوشی ہوگی کہ وہ بہت کوئی پالیسی ریفارمس لے آئیں, لیکن ان کی وردی پہننے پہ کیا اعتراض ہے؟ ایک سالڈ ریزن اس پہ مجھے کوئی ڈھونڈ کے کوئی آرگیومنٹ دے دے. آپ کا جو پولیس آرڈیننس ہے وہ بھی الاؤ کرتا ہے, چیف منسٹر کین ویئر اٹ. ابھی آپ نے خود ایگزامپلس دی ہیں, اور اگر آپ سالیڈیرٹی کے لیے کسی اپنی آرمڈ فورسز کے ساتھ یا کسی بھی اور فورسز کے ساتھ کوئی ایسا جیسچر دیتے ہیں, واٹ از رانگ ود دیٹ؟ اب اس میں کیا ان کا خاتون ہونا ان کا قصور ہے, یا ان کا ناپسند ہونا کچھ لوگوں کا ان کا قصور ہے, یا پھر یہ کہ وہ نواز شریف کی بیٹی ہیں, کسی کے ذہن میں ڈائنیسٹک پالیٹکس
पॉलिटिक्स हैं, ये सेपरेट इश्यूज हैं, लेकिन उनका आज का ये जेस्चर मेरे ख्याल है इसको इतना एयर टाइम और इतना क्रिटिसिज्म और इतना जो पब्लिसिटी का नाम दिया जा रहा है ये भी अननेसेसरी है। इससे भी पता चलता है कि हम भी इंतजार में बैठे होते हैं कि हमें बस मौका मिले और हम उसके ऊपर लेकिन मेरे ख्याल में